نصرت جاوید صاحب وہ واحد صحافی ہیں جنہوں نے میرے خیال سے سب سے زیادہ، اگر میں غلط نہیں ہوں، سب سے زیادہ بھارت کا دورہ کیا نصرت جاوید صاحب نے۔ آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ وہاں کے عوام کے ساتھ آپ کا انٹریکشن کیسا رہا؟ کس طرح کے معاملات آپ نے وہاں پہ گراس روٹ لیول پر دیکھے؟ میں آپ سے جاننا چاہوں گی۔ یہ بہت کمپلیکیٹڈ موضوع ہے اور بہت لمبا موضوع ہے، اور ہم جس دور میں بات کر رہے ہیں اس کے تناظر میں جو آپ کو بات کروں گا تو وہ بہت یعنی کہ ایک ڈفرینٹ ایرا کی، ایک دوسرے عہد کی داستان لگے گی۔ بات یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات ظاہر ہے کہ ہمیشہ کشیدہ رہے ہیں، اور ان میں ٹرسٹ کے، اعتماد کے، دوستی کے، تو خیر دوستی کے تو کبھی بھی نہیں آئے، لیکن یہ کہ ایفرٹ ضرور ہوئی ہیں کہ جی تعلقات بہتر ہو ماضی میں۔ اب ایسا نہیں ہو رہا۔ تو میں جو ہوں، میں ایک ایسے وقت پر سب سے پہلے انڈیا گیا تھا جب کہ پاکستان اور بھارت کی کشیدگی جو تھی سرکاری سطح پر بہت عروج پر تھی، اور یہ برس ہے 1984 کا۔ 1984 میں 31 اکتوبر کو اس وقت کی بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو ان کے 2 سکھ باڈی گارڈز نے قتل کر دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے جو ہے وہ جو سنت جرنیل سنگھ بھڈراوالا کی قیادت میں ایک سکھ ایکسٹریمسٹ جو ہیں انہوں نے دربار صاحب پہ اپنا ٹھکانہ بنا کے امرتسر میں جو ہے، اور وہاں سے وہ بھارت کی نظر میں خالصتانی میسج جو ہے وہ دے رہے تھے۔ تو بڑی لیت و لال کے بعد جو ہے اندرا گاندھی نے جو ہے یہ آرڈر کیا کہ جی ملٹری ایکشن کیا جائے۔ تو نیچرلی سکھوں کا ایک بڑا مقدس ترین مقام ہے امرتسر، دربار صاحب امرتسر، اور وہاں پہ بھارتی آرمی کا گھسنا جو ہے وہ انہوں نے اپنی جو ہے بہت یعنی توہین سمجھا۔ تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ یہ ٹرین کے باڈی گارڈز جو تھے وہ بھی، تو I must give credit for one thing to Indira Gandhi with all her bad history with us، کہ ایز پرائم منسٹر ان کو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز یہ کہہ رہی تھیں کہ بھئی یہ سکھ باڈی گارڈز آپ ریموو کر دیں۔ صحیح۔ تو انہوں نے کہا بھی کیوں، کس بات پہ؟ تو she took a position کہ بھی how can I be a secular، یعنی پرائم منسٹر آف a secular country، کہ اگر میں کسی کو اس کے، تو یعنی کہ ایک بات ایسی ہے جو میں نے کافی ریلائبل سورسز سے کافی مرتبہ چیک کرنے کے بعد، اینی وے ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، اس وقت یہاں اسلام آباد سے اخبار نکلتا تھا دی مسلم، اس کے ایڈیٹر ہوتے تھے مشاہد حسین سید صاحب۔ اچھا۔ تو مشاہد صاحب جو ہیں وہ بہت مجھے جو ہے میری یعنی کہ دوڑ لگواتے رہتے تھے کہ یہ کر لو وہ کر لو۔ ان کو بحیثیت ایڈیٹر دی مسلم، یونیسیف جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے، اس نے کہا کہ جی دلی میں ہمارے 3 روزہ ورک شاپ ہو رہی ہے چائلڈ ہیلتھ اینڈ میڈیا، اس کے لیے آپ کو بندہ ریکمینڈ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چلے جائیں، اور 2 ہفتے کا تو ویسے ویزا مل جائے گا، اور بات ازاں وہاں پہ کلدیپ نیر ہوتے تھے، وہ مسلم کے لیے لکھا بھی کرتے تھے۔ اچھا۔ تو انہوں نے کہا وہ بڑے اثر رسوخ والے ہیں، تو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ کم از کم 1 مہینہ تو یار آپ ذرا جا کے تو وہ بھارت کے بارے میں لکھیں۔ اب ہم نے اپلائی کر دیا، تو فارملی مجھے یونیسیف نے بلا لیا۔ اچھا، بھارت۔ اب انہوں نے ساتھ میں ایک چٹھی بھی لکھتی بھارتی سفارت خانے کو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مجھے یہ ان کی کہ بھئی آپ انویٹیشن باقاعدہ آ گئی اور یہ خط ہے، اور اس خط کے ساتھ جو ہے آپ بھارتی ایمبیسی سے یہاں پر رجوع کریں ہائی کمیشن، تو وہاں سے ویزا کے لیے انہوں نے خط لکھا ہوا تھا ان کو، انہوں نے کہا کہ انہیں بھی ہم نے اپنے طور پر اطلاع دے دی۔ ٹھیک۔ یہ مجھے وصول ہوتا ہے 30 اکتوبر کو، اور 31 اکتوبر کی صبح اندرا گاندھی کو ہو جاتا ہے۔ اب جناب وہ ہم نے خیر وہ پاسپورٹ تو جمع کرا دیا تھا فوراً جیسے ہی آیا، اب اس کے بعد پوچھتے رہے کہ وہ کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، جی دیکھیں حالات وہ تو یہ اور وہ، بہت مشکل سے بہرحال ہم نے پھر یونیسیف والوں کے کیا کہ بھائی آپ لوگوں نے بلایا تھا، ہم تو نہیں آپ کے، تو یو شوڈ بی آسکنگ اینی وے۔ کافی وہ پدی لگا کر انہوں نے 10 دن بعد ویزا دیا، صرف 2 شہروں کا، اور اس میں بھی یہ کہ پولیس کو میں یعنی رجسٹریشن کراؤں گا، اور یہ کہ دلی اور کولکتہ، اور وہ کہہ رہے تھے آپ کولکتہ کیوں جا رہے ہیں؟ تو میں نے ان کو ڈرامہ لگایا، میں نے کہا چونکہ مجھے وہ یہ کہ ستیہ جیت رے جو ہے بہت پسند ہے، تو میں کوشش کرنا چاہوں گا کہ I should interview ہے، دیے میں نے۔ حالانکہ میرا مقصد یہ تھا کہ کولکتہ میں
ویسٹ بنگال میں جو انڈیا کا ہے، وہاں پہ کمیونسٹ حکومت بہت دنوں سے چل رہی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو نائلا بی وی بات یہ ہے کہ وہ میں وہاں پہ ویزا ملتے ہی جی پہنچ گیا، نہیں میں کولکتہ تو نہیں، میں دلی اسٹریٹ پہنچا۔ تو سچی بات ہے کہ حالانکہ میں اندرا گاندھی کے قتل کے 10 دن بعد پہنچا تھا، شام 6 ساڑھے 6 بجے کے قریب میری فلائٹ اتری تھی، تو میں بہت مایوس ہوا دلی ایئرپورٹ پر اتر کے۔ مجھے یہ لگا کہ میں کسی بہت ہی چھوٹے سے شہر کے ایئرپورٹ پہ آ گیا۔ اس کے مقابلے میں ہمارے کراچی کا اور اسلام آباد کا ایئرپورٹ مجھے بڑا لگا، اچھا، اور بہت آگے آگے تنگ و تاریک گلی سی تھی۔ پھر انہوں نے وہ ٹیکسی لی، اور وہ جو جن لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہوا تھا، وہاں پہ ہاؤس سے خاص ایک جگہ ہے، وہاں پہ ان کی کوئی ہاسٹل تھا، وہاں پہ ہماری رہائش کا بندوبست تھا۔ تو میں جب گیا تو پورے راستے میں، حالانکہ 10 دن گزر گئے تھے، تو بہت سارے علاقوں میں کچھ جلے ہوئے تھے، بلڈنگیں گری ہوئی تھیں، یعنی کہ کیونکہ فسادات ہو رہی اندرا تھی ان گاندھی دنوں۔ کے قتل کے فوراً بعد جو ہے دلی میں وسیع پیمانے پر سکھوں کا قتل عام ہوا تھا، جو کم از کم 4 دن تو مستقل جاری رہا، اور گورنمنٹ لکتا ادب گئی۔ تو بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ ورکشاپ تو خیر کیا کرنی، کیونکہ وہاں پہ فریش الیکشن کا اناؤنس ہو گیا۔ تو اب میں نے میری تو یہ نہیں ایک قسم کی لاٹری نکل آئی، کیونکہ مجھے تو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ہونا تھا، یہ اس طرح۔ ہمارا تو یہ خیال تھا کہ ٹھیک ہے جائیں گے 15-20 دن، 1 مہینہ، جتنے بھی دن رہ کے تو انڈیا کے بارے میں عام حالات پر رپورٹ کر لیں گے۔ لیکن وہ الیکشن آ گئے، اس الیکشن میں کھڑے ہو گئے راجیو گاندھی۔ اب راجیو گاندھی جو ہے اس کو تو اندرا گاندھی اپنا سکسیسر نہیں بنانا چاہ رہی تھی، انہوں نے ساری انویسٹمنٹ کر رکھی تھی اس پہ، سنجے دت پہ، جس کا حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ تو راجیو جو ہے وہ یہ پائلٹ تھا، اور اس کو وہ کانگریس والوں نے کھڑا کر دیا کہ بھئی اب وہاں مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ اندازہ ہوا کہ ہم لوگ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں پاکستان کے، انڈیا کے، کسی بھی ملک کے، یہ عوامی سوچ سے کتنے کٹ جاتے ہیں ایک خاص سٹیج پر آ کر۔ اور جس سے بھی دلی میں بات کریں وہ کریں جی یہ بہت، ایک تو اندرا گاندھی تھی جس نے کانگریس کو بچا کر رکھا ہوا تھا، اور یہ کہ اب ان کے بعد تو اس طرح کا لیڈر ملنا مشکل ہے، تو وہ یہ کہ کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑے گی۔ اچھا، ٹھیک ہے بھائی، میں نے کیا کیا کہ دوسرے دن جو ہے وہ جیسے ہی سیمینار ختم ہوا، تو میں نے ہمارے اشفاق گوندر صاحب ہوتے تھے وہاں پہ پریس اٹیچی، ان کے پاس میں نے اپنا سوٹ کیس رکھوا دیا، اور میں وہ چاندنی چوک گیا، وہاں پہ میں نے وہ جو پرانی فلموں میں جرنلسٹ نہیں وہ ایک بیگ سا ہوتا، وہ لیا، ٹی شرٹس لی، 1-2 جینز لی، باقی ضروریات کی۔ تو میں نے ہاڑا ایکسپریس چلتی تھی دلی سے کلکتہ، تو میں اس میں گیا، اور جان بوجھ کر میں نے 3rd کلاس کا ٹکٹ لیا، اور اس میں جو ہے آپ مندروں میں بہت سموکنگ کرتا تھا، تو آپ ریل میں نہیں کر سکتے تھے، آپ وہ جو درمیان میں پیسیج نہیں ہوتا اس میں بیٹھ کے، تو میں وہاں پہ بیٹھ گیا۔ تو وہاں پہ دلی سے کولکتہ تک پورا یو پی بہار گزر کے، تو ادھر سے لوگ آتے بیٹھتے، تو میں ادھر ہی ٹکا رہا، اچھا، وہ جو کوریڈور تھا وہاں پہ جو لوگ تھے وہ دیہاتی زیادہ تر، ان سے میں کہتا تھا یار کس کو ووٹ دو گے، یہ سگریٹ پینا ہے، وہ میرے پاس بتایا سگریٹ دیکھ کے تو رہا ہو گیا، تو گپ شپ لگا کے، تو اوور ویلمنگ میجورٹی مجھے جواب دیتی تھی لڑنے کو ایک چانس ضرور دینا ہے۔ اچھا، تو میں نے پھر کولکتہ اترتے ہی سٹوری جو ہے وہ فائل کی، اور اس میں نے یہ لکھا، تو مشاہد صاحب نے اس کو جو ہے اس کو ظاہر لیڈ سٹوری بنایا کہ راجیو ہیڈنگ فار لینڈ سلائڈ وکٹری، اور اسی میں انہوں نے ایٹیلکس میں جو ہے لنڈے کو ایک چانس بھی ضرور دینا ہے۔ جیسے ہی یہ خبر شائع ہوئی تو جنرل ضیاء الحق کے جو تھے نا، ان کے سٹاف کے سب سے سینئر ترین آدمی جو ان کے قریب تھے وہ جنرل عارف تھے، تو ہی کالڈ مشاہد صاحب، تو انہوں نے کہا کہ جنرل ضیاء کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کی تو خبر غلط ہے، آپ کیا خبر دے رہے ہیں، اور ہمارے تو سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑے گی۔ تو مشاہد صاحب نے کہا نہیں جی، وہ جو ایم نصرت جو ہے اس نے لکھا بھی ہوا ہے کہ وہ تو دلی سے ٹرین میں گیا ہے، اسی لیے میں نے وہ کوٹ بھی دیا، لڑنے کو ایک چانس بھی ضرور دینا ہے جی وہ۔ تو بہرحال اس میں نے یہ لکھا تھا کہ راجیو گاندھی کو اتنی سیٹیں ملیں گی جتنی شاید پنڈت نہرو خواب میں سوچتا ہوگا۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ دعویٰ کر دیا تھا، تو حسب لگ جاتا ہے نا تو کا، تو وہ ہو گیا۔ تو جب میں آ گیا واپس، تو ابھی الیکشن کے رزلٹ آنے میں کوئی 5 یا 6 دن تھے، تو چائنیز ایمبیسی میں ایک فنکشن تھا، ان کا غالباً نیشنل ڈے تھا یا آرم فورسز ڈے تھا، وہاں پہ ضیاء الحق صاحب تشریف لائے، اور انہوں نے مجھے دیکھتے ہی میری طرف خود بڑھے، تو میں گیا، تو انہوں نے کہا آپ کیا لکھ رہے تھے یہ وہ، اور میں نے کہا
میں نے کہا جی بس میں نے ہے میری اسسمنٹ ہے. تو وہ بڑے ایک دم سے پہلے تو ذرا انہوں نے سختی سے بات کی، لیکن ایک دم سے انہوں نے اپنے اوپر قابو پایا. انہوں نے کہا جی پھر کو بیٹ ہو جائے. میں بھی ذرا تھوڑا سا اسمارٹنس دکھائی. میں کہا جی میں آپ کے ساتھ کیا بیٹ لگا سکوں، یو آر پریزیڈنٹ آف پاکستان، بٹ اف آئی پرووڈ رائٹ تو مجھے آپ فون ضرور کر دیجیے گا. اینڈ ٹو بی فیئر ٹو ہم، مجھے وہ کوئی اتنا پسند نہیں ہے. انہوں نے مجھے فون کیا تھا جب ریزلٹس آئے اور صحیح. میں درست ثابت ہو. بس اس کے بعد سے میری یہ شہرت ہو گئی کہ بھائی یہ انڈیا کو بڑا سمجھتا ہے اور بڑا گراس روٹ. تو کوئی بھی وہاں سیمینار ہونا، کوئی واقعہ ہونا، تو میں جس بھی اخبار میں جاتا تھا تو مجھے اس میں بھیج دیتے تھے کہ جی آپ جائیں، آپ کور کریں. تو بس یہ اس کے بعد سے آپ نے اپنی گفتگو کے دوران کہا کہ بہت سارے صحافی جو ہیں ایک سرٹن لیول پر جا کے وہ گراس روٹ لیول کی جو پبلک ہے اسے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، یا ان کی جو سوچ ہے وہ ویسی نہیں رہتی جو عام عوام کی ہوتی ہے. یہ بات آپ نے کیوں کہی، اور کیا اگر وہ پبلک کا نیریٹو میڈیا کے سامنے نہیں رکھ رہے، عوام کے سامنے نہیں رکھ رہے، تو پھر کیا نیریٹو ہے جو ہم دونوں ممالک میں دیکھ رہے ہیں؟ جب آپ کوئی 10-15 سال گزر جائیں نا، آپ کا کوئی نام بن جائے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے عقل کل ہو گئے. پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ بجائے عام لوگوں سے ملنے کے، یعنی میں جو ہوں میں اپنے ہی ہم عمر صحافیوں سے ہی ملوں گا، ایسے ہی ہے. تو وہ ایک ایکو چیمبر نہیں، صدا اپنے ہی آپ گنبد میں جو ہے وہ، اور افہم آپ جو میں کہہ رہا ہوں وہی سوچ آپ کی ہو گئی ہوئی ہے ان دنوں تک اس طرح کرتے کراتے. یکجا سوچ ہو جاتی ہے. بالکل. تو اس کی وجہ سے دوسرا یہ کہ بندوں میں دیکھیے ہر انسان میں نا ایک لیزی پن تو پایا جاتا ہے نا. تو کہاں فیلڈ میں جانا، دیکھیے نا یہ تو میں گیا تھا 3rd کلاس میں بیٹھا، اور کوئی اس وقت یہ تیز ترین ان کی ٹرین تھی، لیکن 19 گھنٹے مسلسل میں ادھر ہی بیٹھا رہا اسی کوریڈور میں. تو اس میں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اور یہ وہ کر آ کے، اور ظاہر ہے کہ خالی وہی نہیں لیکن یہ کہ اس سے پہلے تو اس طرح کا جب تک آپ نہیں کریں گے، مثلا جیسے مثال کے طور پر 1985 میں الیکشن ہوئے تھے صحیح. ہمارے ہاں پاکستان میں، 1984 میں تو وہاں ہوئے تھے. تو انڈیا کے تجربے کی وجہ سے مجھے مشاہد صاحب نے کہا کہ یار آپ یہاں پہ بھی کانسٹیٹوئنسیز میں جا کے، تو ہمارے ہاں ان دنوں اپوزیشن الائنس ہوتا تھا، اس کا نام تھا MRD، موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. صحیح. ان سب نے ان الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا کیونکہ جنرل ضیاء نے کہا کہ یہ غیر جماعتی بنیادوں پر ہوں گے. تو ہمارے ہاں لاہور کے، کراچی کے، اسلام آباد کے تمام صحافیوں کی، تمام وکلاء کی، تمام پڑھے لکھے لوگوں کی اکثریت کا یہ خیال تھا کہ وہاں پہ تو کوئی بندے ہی نہیں ہوں گے اور ٹرن آؤٹ بہت کم ہوگا، اور ویسا ہی ہوگا کہ جیسے ضیاء الحق نے اس سے پہلے ریفرینڈم کروایا تھا، اس میں یہ انہوں نے چکما دیا تھا، کہا تھا لوگوں کو کہ بھئی آپ کیا پاکستان میں اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں تو ہاں میں جواب دیجیے، اگر آپ ہاں میں جواب دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ مجھے 5 سال تک صدر دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس پہ بہت کم ٹرن آؤٹ ہوا تھا، اور اس پہ مرحوم حبیب جالب کا ایک مصرعہ بھی تھا، جن تھا یا ریفرینڈم تھا، یعنی کہ اتنا زیادہ وہ یہ کہ اداسی تھی اور خال خال تھی. تو لوگوں کا خیال تھا کہ اسی طرح کا عالم یہ ہوگا. لیکن میں جب گیا، میں یہاں سے میں پہلے گیا اسلام آباد سے نکل کے کوہاٹ، اور کوہاٹ سے پھر میں آیا میاں والی، میاں والی سے چلتا چلتا میں جنگ گیا. تو میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں دیہاتوں اور قصبوں میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو کام ہوتے ہیں، سڑک کے جو لوکل مسائل ہوتے ہیں، ان کے حل کے لیے حکومت سے بات کرنے والا کوئی آدمی ہو. تو میں نے آ کے میں تو کہتا تھا کہ جی اس پہ ٹرن آؤٹ، لوگ تو کہتے تھے کہ جی بالکل یعنی ریفرینڈم والا عالم ہوگا. لیکن چونکہ میں نے یہ شہر گیا، اور میں لوریوں میں بیٹھ کر گیا جس میں عطا اللہ نیازی کی ٹیپیں چل رہی ہوتی تھیں اور دھکے کھاتے ہوئے کو اس طرح کا، ان دنوں تو اس طرح کی سڑکیں نہیں بنی تھی جو نواز شریف نے بنائی. تو اس محنت کے بعد ہی میں یہ دعوے سے کہہ سکا نا کہ نہیں، کہ شہروں میں ٹھیک ہے آپ کو بہت کم ٹرن آؤٹ ملے گا، لیکن جو نواحی قصبے ہیں اور دیہی ہیں اور جو چھوٹے شہر ہیں وہاں پر جو ہے 60% کے قریب وہ ٹرن آؤٹ ہو سکتا ہے. اور آئی پرووڈ رائٹ، کیونکہ دیکھیے محنت کر رہا تھا نا، جا رہا تھا اور لوگوں سے کٹ کے لوگوں سے بات کر رہا تھا. صحیح. تو یہ اس میں مسئلہ ہے. سر، دونوں ملکوں کے کشیدہ حالات پر ہم نے بین الاقوامی تجزیوں میں بہت کچھ دیکھا. کہیں نے کہا کہ اسٹریٹجک مسئلہ ہے، کہیں نے کہا کہ نہیں، بہت سارے اور جو ایسے مسائل ہیں جو شاید ڈسکس نہیں ہو رہے اوپنلی. آپ نے
اس وزٹ کے دوران بھارت کا جو آپ کا دورہ رہا اور اس کے بعد کہیں بار آپ نے بتایا کہ آپ جاتے رہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجوہات رہی ہیں؟ ایک تو بارڈر کشیدگی تو ہم دیکھتے رہے ہیں۔ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا ریالٹی کہ بھارت نے پہلے دن سے ان کی دانش میں تو یہ بھارت ماتا کی تقسیم تھی، قیام پاکستان، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد پھر یہ کشمیر کا مسئلہ ہو گیا جس کے لیے ان کی اپنی رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری 2 جنگیں بھی ہوئی، ایک 65 کی جنگ تو ہو گئی، لیکن 1971 میں جو جنگ ہوئی تو اس میں ہمارا سب سے بڑا آبادی کے اعتبار سے جو صوبہ تھا مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے، اس کا قیام عمل میں آیا، تو ایک ہماری اخاسمت تو ہے نا، رنجش ہے۔ نہیں یہ بڑی شدید اس کو تو ہے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 1984 میں جیسے اندرا گاندھی کی ہلاکت کا اور سب جرنیل سنگھ بھنڈراوالا کی ساری موومنٹ کا ذمہ دار جو ہے بھارت کا میڈیا جو ہے وہ پاکستان کو قرار دیتا تھا کہ جی پاکستان سکھ انتہا پسندوں کی پشت پناہی کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور اس حوالے سے امپلیسٹلی ایک قسم سے اندرا گاندھی کے قتل کا ذمہ دار بھی پاکستان کو ٹھہرایا جا رہا تھا، لیکن عام آدمی جو ہے وہ ابھی اتنا متاثر نہیں ہوا تھا۔ دلی اس وقت 1984 میں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1990 تک پرائمریلی زیادہ پنجابی ڈومینیٹڈ رہا ہے کہ یہاں سے ہمارے پنجاب سے جو لوگ وہاں تھے نا وہ گئے اور وہ بتاتے تھے تو وہ اکثر اور یہ اسی پاکستانی ہے جی، میں سے لال پور گیا کبھی لال پور، تو یہ وہ اس طرح کا، لیکن آہستہ آہستہ بتدریج جو ہے کیونکہ راجیو گاندھی کی گورنمنٹ جو ہے وہ انپاپولر ہوئی تو اس کے بعد پھر وہاں پہ کمزور حکومتیں بنتی رہی اور ان کی وجہ سے وہاں کے مسائل بہت بڑھتے گئے، تو انہی مسائل کی وجہ سے کشمیر میں بھی ایک جو ہے وہ آزادی کی تحریک نئے انگڑائی لے کر 1989 سے شروع ہو گئی، جس کا ذمہ دار پھر ہمیں ہی ٹھہرایا جاتا تھا۔ تو اس کے بعد سے جو ہے آہستہ آہستہ یہ جو ہے بی جے پی جو آج کی ہے، ان کے جو بڑکے تھے ایل کے اڈوانی وغیرہ، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی ہندو تو اکثریت میں ہے 80%، اگر ہم سیدھا سادہ بغیر شرمندگی کا یہ کہیں جی کوئی سیکولرزم کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک ہندو ملک ہے، وی آر اے ہندو میجورٹی کنٹری، سو وائی فیل ashamed of it، تو ہم جا کے جو ہے اپنے ہندو ہونے کا ووٹ مانگیں، تو 80% ٹوٹل آبادی ہے، تو اگر 30 سے 35 بنتے یعنی کہ فیصد بھی ہمارے ساتھ ہوں تو ہم جیت جائیں گے۔ تو انہوں نے بہرحال، اور ساتھ میں پھر انہوں نے وہ بابری مسجد کا قضیہ کھڑا کر دیا، تو اس کے بعد سے جی بتدریج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رواں صدی کا آغاز ہوتے ہی وہ جو سڑک پر آپ کو لوگوں کی آپ کے ساتھ خیر سگالی اور اوپننس نظر آتی تھی، وہ پھر بتدریج کم ہونا شروع ہو گئی، اور اب ہاسٹیلٹی جو ہے وہ اسٹریٹ لیول پر آ چکی ہے۔ صحیح، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاسٹیلٹی اسٹریٹ لیول پر ہے، کیا یہاں پر بھی ہے اور وہاں پر بھی ہے، یا وہاں پر آپ کو زیادہ نظر آئی؟ وہاں پر زیادہ نظر آئی۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں، ہم لوگ بنیادی طور پہ میں دیکھا ہم کھلے ڈلے قسم کے لوگ ہیں، ہمارے ہاں اس طرح کے نا وہ نہیں ہے، تو صبح وہاں پہ آپ کو فیل ہوتی ہے، وہاں پہ فیل ہوتی ہے آپ۔ سر بہت شکریہ نصرت جاوید صاحب آج کے پوڈ کاسٹ اس نشست پر، انشاءاللہ آگے بھی بہت سارے موضوعات ہیں جن کو ڈسکس کریں گے۔ مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔